امریکہ اور ایران ان کے بیچ کا تنازع ایک ایسے خطرناک موڑ پر آ گیا ہے جہاں ذرائع کے مطابق ایک سپر پاور اپنے ہی شہریوں کو بچانے کے لیے بے بس نظر آ رہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ حالات یہاں تک پہنچے کیسے؟ چلیں اس کو ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ سوچیں ذرا، یہ کتنا بڑا بیان ہے، اور وہ بھی دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت کی طرف سے۔ یہ کہنا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو سیدھا سیدھا ایک اعتراف ہے، اور یہ اعتراف مشرق وسطیٰ میں ایک بالکل نئے اور شاید بہت ہی خطرناک باب کا آغاز ہے۔ تو ہوا کیا حملوں کے فوراً بعد؟ زمین پر اصل صورتحال کیسی تھی؟ ذرائع جو تصویر دکھاتے ہیں اس کے مطابق امریکہ کے لیے یہ ایک بہت بڑا بحران تھا، وہ بالکل بیک فٹ پر چلے گئے تھے۔ ذرائع کے مطابق نہ پورے مشرق وسطیٰ میں ایک دم افراتفری مچ گئی۔ سوچیں، سفارت خانوں پر تالے لگ رہے ہیں، شہریوں کو ایمرجنسی میسج جا رہے ہیں کہ بھائی جہاں ہو وہیں چھپ جاؤ۔ اور تو اور بحرین جیسا اہم اتحادی ملک جہاں امریکن نیوی کا 5th فلیٹ ہے، وہاں امریکی فوجی اڈے پر حملے کا جشن منایا جا رہا تھا۔ مطلب حالات قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ اچھا، اس ساری افراتفری کے بیچ ایران کا جواب کیسا تھا؟ بہت تیز اور بہت وسیع۔ یہ کوئی ایک آدھ حملہ نہیں تھا، نہیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ کئی محاذوں پر ایک ساتھ ایک پوری منظم جوابی کارروائی شروع ہو گئی تھی۔ دیکھیں، ایران نے کہاں کہاں ہٹ کیا۔ سعودی عرب میں امریکی سفارت خانہ، بحرین میں ایئر بیس، اور تو اور سیدھا اسرائیل کے شہر تل ابیب تک میزائل داغے۔ تو پیغام بالکل واضح تھا، یہ جنگ صرف ایک ملک تک نہیں رہے گی، خطے میں جو بھی امریکہ کا اتحادی ہے اب وہ محفوظ نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، ان حملوں کی قیمت صرف عمارتوں کی تباہی نہیں تھی، اس کی ایک انسانی قیمت بھی تھی، ایک ایسی قیمت جو اس عدد کے پیچھے چھپی ہے۔ جی ہاں، ذرائع بتاتے ہیں کہ کویت میں امریکی فوجی اڈوں پر جو حملے ہوئے ان میں 6 امریکی فوجی ہلاک ہوئے، اور یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے، یہ 6 جانیں ہیں جو اس تنازع کی نظر ہو گئیں۔ یہ واقعہ صورتحال کی سنگینی کو اور زیادہ واضح کر دیتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس واقعے کی طرف جسے ذرائع اس پورے تنازع کا سب سے دل دہلا دینے والا اور شاید سب سے اہم موڑ قرار دیتے ہیں۔ ایک ایسا حملہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایرانی قوم کو ایسا متحد کیا جیسا پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ 160 سے زیادہ، یہ صرف ایک نمبر نہیں ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ اس حملے میں جان سے جانے والی معصوم زندگیوں کی تعداد ہے، اور اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہے۔ ہوا یہ کہ ایران کے شہر میناب میں ایک پرائمری اسکول پر بم گرائے گئے اور 160 سے زیادہ چھوٹی بچیاں اس حملے میں ہلاک ہو گئیں۔ اس ایک واقعے نے نہ صرف ایران بلکہ پوری دنیا میں غم اور غصے کی ایک لہر پیدا کر دی۔ اور یہ سوال صرف ایران میں نہیں اٹھ رہا تھا، خود امریکہ کے اندر سے آوازیں اٹھنے لگیں، جیسا کہ کیلیفورنیا کے گورنر کا یہ بیان ہے کہ آخر اس حملے کے پیچھے کیا منطق تھی۔ ذرائع کا تجزیہ یہ کہتا ہے کہ شاید امریکہ اور اسرائیل کا خیال تھا کہ وہ ایرانی قیادت کو نشانہ بنائیں گے تو عوام ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن اس اسکول پر حملے نے بالکل الٹا کام کیا۔ اس نے پوری ایرانی قوم کو ایک دکھ، ایک غصے میں اکٹھا کر دیا۔ اچھا، اس سب کے بیچ ایک بہت ہی بنیادی سوال ہے جو ذرائع بار بار اٹھا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آخر یہ سب کچھ شروع ہی کیوں ہوا؟ امریکہ یا اسرائیل نے جو پہلا حملہ کیا، اس کی اصل وجہ کیا بتائی گئی؟ اور یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ذرائع کے مطابق خود امریکی حکومت بھی ٹھیک سے نہیں دے پا رہی تھی، اور جب جواب واضح نہ ہو تو ظاہر شکوک و شبہات اور بڑھ جاتے ہیں۔ صورتحال یہ تھی کہ 2 بالکل مختلف سرکاری بیانات سامنے آئے۔ ایک طرف کہا گیا کہ یہ ایک پری ایمپٹیو سٹرائک تھی، یعنی ایران حملہ کرنے والا تھا، ہم نے پہلے کر دیا۔ دوسری طرف کہا گیا کہ نہیں، مقصد ایران کو امریکہ تک پہنچنے والے میزائل بنانے سے روکنا تھا۔ اب یہ جو تضاد ہے نا، یہ صاف ظاہر کرتا ہے کہ شاید کوئی ایک واضح اسٹریٹجی تھی ہی نہیں۔ یہاں تک کہ ذرائع کے مطابق واشنگٹن پوسٹ جیسے بڑے اخبار نے رپورٹ کیا کہ تنازع شروع ہوئے کئی دن گزر گئے، لیکن امریکی حکومت کے پاس حملے کی کوئی ٹھوس وجہ ہی نہیں تھی۔ اب جب میڈیا یہ کہنے لگے تو سوچیں صورتحال کتنی گمبھیر ہوگی۔ تو پھر اس تنازع کے لمبے عرصے تک کیا اثرات ہوں گے؟ ذرائع کہتے ہیں کہ اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑ رہے ہیں۔ یہ لڑائی اب صرف امریکہ اور ایران کی نہیں رہی، بلکہ اس نے پوری عالمی بساط کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ایک بہت اہم نقطہ جو ذرائع اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس جنگ نے ایک بہت بڑا فوجی بھرم توڑ دیا ہے۔ وہ بھرم یہ تھا کہ مہنگے جدید ترین ہتھیاروں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن حقیقت یہ سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے سستے ڈرونز اور میزائل بھی ان مہنگے ہتھیاروں کے خلاف کافی مؤثر ثابت ہو رہے ہیں، اور اس کے اثرات پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ دیکھیں، بھارت اپنے تیل کے ذخائر کو لے کر پریشان ہے۔ فرانس جیسا امریکہ کا پرانا اتحادی امریکہ پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے اپنے نیوکلیئر ہتھیار بڑھانے کا اعلان کر رہا ہے۔ چین خاموشی سے امریکی جنگی حکمت عملی کو اسٹڈی کر رہا ہے، شاید تائیوان کے لیے، اور پاکستان جیسے ممالک بھی اس صورتحال میں اپنی پوزیشن لے رہے ہیں۔ اور آخر میں جنگ کب تک چلے گی، اس پر بھی اتحادیوں میں اتفاق نہیں۔
ایک طرف نیتن کا دعویٰ ہے کہ یہ جنگ مختصر اور فیصلہ کن ہوگی، دوسری طرف ٹرمپ کا بیان ہے کہ جنگیں تو ہمیشہ لڑی جا سکتی ہیں، ہمارے پاس ہتھیاروں کی کوئی کمی نہیں۔ یہ دو بیانات ہی بتا رہے ہیں کہ مستقبل کتنا غیر یقینی ہے۔ تو ہم آخر میں اسی سوال پر آ کے رک جاتے ہیں جو اس ساری بحث کا مرکز ہے، کیا یہ ایک فیصلہ کن فتح ہوگی یا پھر ایک ایسی نہ ختم ہونے والی جنگ جو پورے خطے کو اپنی آگ میں لپیٹ لے گی؟ ذرائع کا تجزیہ تو یہی بتاتا ہے کہ اس جنگ میں شاید کوئی بھی آسانی سے نہیں جیتے گا اور اس کی قیمت شاید پوری دنیا کو ادا کرنی پڑے۔